آ گیا ہے خان صاحب کو بوری بستر پیک کرنے کا اور گھر جانے کا، مگر اس وقت تک کچھ بات ہمیں پتہ ہے، کچھ باتیں نہیں پتہ۔ ایک بات کا پتہ ہے کہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو سیم پیج بیانیہ تھا وہ فارغ ہو چکا ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، اس کے اوپر کوئی ڈینائل نہیں ہے، جو مرضی حکومت کہے، مگر بات یہ حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ خان صاحب بڑے پریشان ہیں اور خان صاحب اس وقت خوفزدہ ہیں کہ شاید ان کی چھٹی ہونے والی ہے، مگر جس بات کا ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ کیسے ہوگی، کیونکہ اس کے اندر اور کھلاڑی بھی آ جاتے ہیں۔ تو پہلی یہ دو باتیں تو ہو گئی طے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی خواہش کیا ہے، اور مگر یہ نہیں پتہ کہ اگر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کرنی ہے تو اس ڈیل کی نوعیت کیا ہوگی، کیا اس پہ لین دین ہوگی، کیسے ہوگی، کب جا کے امپلیمنٹ ہوگی، یہ بھی نہیں پتہ، مگر یہ پتہ ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، یہ پتہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف آئیے آپ، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نے فیصلہ کر لیا کہ خان صاحب نے جانا ہے، کیونکہ خان صاحب کے رہنے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی بڑی سبکی ہوئی ہے، اور یہ وہاں ٹاپ ایچلانس ٹاپ لوگ جو ہیں وہاں کے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، مگر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ آرمی چیف جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیڈ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی سوچ جو ہے بڑی کلوز رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی سوچ بڑی اہم ہے، اس کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو ہمیں بہت سی باتیں پتہ ہیں اور بہت سی باتیں نہیں پتہ، تو اس لیے میں یہ آپ سے کہوں گا کہ تبدیلی تو آئے گی، حکومت تو جائے گی، کون سی حکومت آئے گی، کتنا عرصہ رہے گی، کس طریقے سے آئے گی، ان چیزوں کے اوپر ابھی تبصرہ کرنا شاید مناسب نہیں ہے، بیکاز اس میں بڑے آپشنز ہیں اور بڑے پرمیٹیشنز اور کمبینیشنز ہیں، اور کیونکہ ہماری چڑیا بنی گالہ تک بھی پہنچ جاتی ہے، ماڈل ٹاؤن تک بھی پہنچ جاتی ہے، رائے ونڈ تک بھی پہنچ جاتی ہے، لنڈن بھی پہنچ جاتی ہے، مگر چڑیا جو ہے وہ آرمی ہاؤس تک نہیں پہنچتی۔ اچھا، جی ایچ کیو میں ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے، ریڈار ان کو بھی کر لیتے ہیں ڈیٹیکٹ۔ تو اس لیے میرا خیال ہے یہاں تک میں پریڈکشن کر سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت یہ سال سروائیو نہیں کرے گی۔ اب آئی بات وہ دوسری والی بات، وہ میں نے ابھی اس کو اوپن چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ہم ڈیولپ کریں گے تو پھر بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر۔ اچھا، لیکن آرمی چیف کی سوچ کے حوالے سے جب یہ حکومت آئی تو پہلی خب باجوہ ڈاکٹرائن پر عمل درآمد کی، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی پالیسی بنی ہے جو کہ پارلیمنٹ سے باہر جسے کہا جا رہا ہے کہ وہ بنی ہے، اس پر آپ یہ کل کہا آپ نے کہ نیکسٹ ویک جب وہ انویل ہوگی تو ہم اس پر بات کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ اگلا سال بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ پولز پنجاب میں اور کے پی میں جو سیکنڈ فیز اب مارچ میں کہا جا رہا ہوگا، اس حکومت کے لیے کیسا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے کچھ ہو جائے گا یا اس کے بعد؟ دیکھیے، یہ حکومت کی تو کوشش ہوگی کہ جتنی دیر سروائیو کرے وہ کر لے، مگر جیسے میں نے کہا یہ ذرا دیر سروائیو نہیں کریں گے، اور جو مشکلات ان کو آگے آ رہی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ کے بغیر ان کو اوور کم نہیں کر سکتے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے جانا ہے تو سونر اور لیٹر وہ جب ان کی ضرورت پڑے گی اسٹیبلشمنٹ کی تو اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں دے گی۔ جیسے وہ ابھی جو 33 بلز انہوں نے پاس کروائے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ دیتی تو نہیں پاس ہو سکتے تھے۔ اسی طریقے کے ساتھ ابھی اگلے 2-3 دن کے اندر 2-3 اور بلز آ رہے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں دے گی تو فارغ ہو جائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ ایک ایسی سٹیج آ جائے گی کہ جب پہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے گی، اور جب یہ توقع کر رہے ہوں گے کہ یہ ہیلپ کرے گی، وہ نہیں کریں گے، اور وہ دن کی انتظار ہے کہ جب وہ ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر آگے بات چل پڑے۔ اس کا اندازہ اتحادیوں کے موڈ سے ہوگا، کس چیز سے ہوگا؟ نہیں، یہ دیکھیے، یہ جو باتیں چل رہی ہیں اس کے اندر پہلے یہ لوگ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشنز کوئی نہیں ہے، اور اس لیے وہ ٹکے ہوئے ہیں سیم پیج پہ، حالانکہ خوش نہیں ہیں خان صاحب کے ساتھ۔ بڑی مایوسی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو چنا اور انہوں نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا، اور پھر اپنی تو بے عزتی کروائی ہمیں بھی اڑا کے رکھ دیا، کیونکہ لوگ ظاہر ہے جو خان صاحب کو تو گالیاں دے ہی رہے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ ان کو لانے والے، سہارا بننے والے، ستون بننے والے جو ہیں، اصلی ذمہ داری تو ان کی ہے، تو وہ تو اب طے ہو گیا ہے۔ اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ریاست کے ادارے ہمیشہ ہر کام وہی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا لے، کسی اور کو اوور بورڈ پھینکنا ہے پانی میں، سمندر میں، تو پھینکو یار، اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اب میرا خیال ہے وہ صورت آئی بھی ہے، تو کچھ وقت لگتا ہے اس کو، ایک دفعہ ایک طرف فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جی ان کو جانا ہے، اگلا فیصلہ آپشنز کا ہوتا ہے کہ اب آپشنز کیا ہیں، اس کے اوپر پھر کام ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر نیگوسیشنز ہوتی ہیں، پھر اس کے اوپر
گارنٹیز لی جاتی ہیں, سیٹھی صاحب تو دل یہ کے چیز قریب چل کون؟ رہی ہے. دل کے قریب کون ہے؟ کیا مطلب؟ دل کے قریب کون ہے اس وقت؟ آپ نے کہا آپشنز دیکھے جاتے ہیں, خان صاحب نے تو کہا تھا میں ہی ہوں بس, لیکن اب آپشنز کون سے ہیں؟ دل کے قریب کون ہے؟ نہیں دیکھیے, وہ آپشنز تو یہی ہیں کہ اس وقت جس قسم کے آگے مسائل آ رہے ہیں جو کہ ابھی آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جی یہ چیلنجز ہیں اور یہاں یہ پرابلمز آئیں گے, وہ تو مسئلے جو ہیں وہ سوائے ایک پاپولر گورنمنٹ کے جس کا ساتھ اسٹیبلشمنٹ دے رہی ہو, وہی حکومت جس کا ساتھ اسٹیبلشمنٹ دے رہی ہو وہ یہ حل کرنے جا سکتی ہے. یہ ان پاپولر گورنمنٹ جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا اسی لیے نہیں حل کر سکی. اب پاپولر اس وقت سب سے زیادہ نون لیگ ہے جی, سب کو پتا ہے کہ آج آپ الیکشن کرائیں تو نون لیگ جیت جائے گی, یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں. تو اس لیے اگر بات کرنی ہے کسی کے ساتھ آپشنز میں تو نون لیگ کے ساتھ ہی بات کرنی پڑے گی. اب نون لیگ کے ساتھ بات ہو رہی ہے, وہ نون لیگ کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ نون لیگ میں دو رائے تھی ہمیشہ, ایک شہباز شریف صاحب کی رائے تھی, ایک نواز شریف صاحب کی رائے تھی. شہباز شریف صاحب کی رائے یہ تھی کہ ہمیں بات کرنی چاہیے, نواز شریف صاحب کی رائے دی تھی کہ بات کرنے کا فائدہ کیا, وہ ہماری بات تو سنتے نہیں ہیں. میرا خیال ہے کچھ تبدیلی آئی ہے وہاں بھی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کچھ تبدیلی آئی ہے. جیسے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے جانا ہے اور ہم نے اور آپشنز دیکھنے ہیں, تو جب آپشنز دیکھنے لگے تو ان کی طرف شہباز شریف صاحب کا آپشن جو ہے وہ قبول ہے ان کو. پرابلم یہ آتا تھا پہلے کہ شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب سے الگ کیسے کیا جائے, کیونکہ اگر شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کی ہر بات ماننی ہے تو بات تو وہی ہوگی کہ میاں صاحب بڑے میاں صاحب ہی پہ چلائیں گے. اس کے اوپر پرابلم تھا اسٹیبلشمنٹ کو. میرا یہ خیال ہے کہ وہ مسئلے کچھ حد تک حل ہو گئے ہیں, اور اسی لیے اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اب فرنٹ فٹ پہ آ رہے ہیں. لیکن پھر جیل جا رہے ہیں, لاہور ہائی کورٹ جا رہی ہے حکومت, کیونکہ ان کی گارنٹی پہ نواز شریف صاحب باہر گئے تھے. ہاں یہ بات آپ نے کہی, مگر ہوگا نہیں ایسے. اچھا, اب کی بار نہیں ہوگا. گارنٹیاں جو ہے نا وہ جب ہوا بدلتی ہے تو گارنٹیاں بھی بدل جاتی ہیں. آپ عمران خان صاحب کو اتنا ایزی لیتے ہیں کہ وہ کچھ بھی ایزی نہیں لیتے. اب عدالتیں بھی دیکھتی ہیں نا کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے, تو پھر وہ بھی تھوڑی سی آزاد ہونی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن عمران خان صاحب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھے رہیں گے نا؟ نہیں, وہ کریں گے, ہاتھ پیر ماریں گے. کیا ماریں گے ہاتھ پیر؟ عدم اعتماد کے بارے میں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ ہوم ورک کے بغیر آپ نے عدم اعتماد نہیں لانی. عمران خان صاحب اسمبلیاں تو نہیں توڑنے والے, نہیں توڑنے والے. تو کیا کسی سٹیج پہ جیسے اشارے آتے ہیں کہ جی جائیے ووٹ ڈال دیجئے خان صاحب کے لیے, اشارہ آئے گا کہ ووٹ نہ ڈالیں, تو بس وہ تو وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ماڈل ٹاؤن والے ایم این اے ہیں ایاز صادق صاحب, وہ کہتے ہیں راتوں رات ہو جائے گا, اس سے پہلے پتہ نہیں. منع کیا نواز شریف صاحب نے کہ ڈیل کے حوالے سے جو باتیں ہیں نا وہ ذرا محتاط. ہاں جی, مگر ہونا ایسے ہی ہے. ہاں, تو مسلم لیگ نون اپنے اندرونی مسائل سارٹ آؤٹ کر لے گی آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے وہ سارٹ آؤٹ ہونے لگے ہیں. اچھا, تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا فیوچر نیکسٹ ایئر؟ پی ٹی آئی کا تو فیوچر کوئی خاص برائٹ نہیں ہے, کیونکہ وہاں بھی دو رائے ہیں. میں اپنی رائے بھی آپ کو دے دیتا ہوں, کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں پریڈکٹ کروں. ایک رائے یہ ہے کہ جب نون لیگ کی حکومت آئے گی تو پھر پی ٹی آئی کی پٹائی ہوگی,